الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج کل ہر طرف ایک دوسرے کی غیبت اور ایک دوسرے پر بہتان اور چغلی عام ہو چکی ہے۔ پہلے یہ چیزیں زیادہ تر عورتوں میں پائی جاتی تھیں، اب یہ چیزیں مردوں میں بھی بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس کے متعلق قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا اور احادیث مبارکہ میں بھی بہت سی جگہوں پر آتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم مختصر سی گفتگو کریں گے اس پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں جس کا مفہوم میں عرض کروں گا، جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم ایک مردار انسان کا گوشت کھاؤ، مردار کا گوشت کھاؤ؟ اس پر مردار سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی غیبت کرے گا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ مردار کا گوشت کھا رہا ہو، اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے، اس میں اب جو ہے نا اس کی وضاحت میں ہم مزید جائیں تو بہرحال ہم نے اس کو مختصر سا کرنا ہے۔ تو اس میں پھر اینڈ میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ کرو، بے شک وہ قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایک تو غیبت کرنے سے منع فرمایا، نمبر 2 یہ بتایا کہ جو کوئی غیبت کرتا ہے وہ مردار ایسا ہے کہ جیسے وہ مردار کا گوشت کھا رہا ہو، اور پھر یہ بھی بتایا کہ میرے ہاں توبہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات توبہ قبول کرنے والی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ جب میں معراج کی رات گیا تو میں ایک ایسی جگہ سے گزرا جہاں پر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ ان اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے، اور لوگوں کی غیبت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو ہیں ان کا برا بھلا چاہتے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرتے، بہرحال یہ غیبت کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے یہاں پر یہ اس عذاب میں ہیں کہ یہ اپنے ناخنوں سے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانبے کا فرما دیا، اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ اس دنیا میں بھی اس کا عذاب ہے اور آخرت میں بھی اس کا عذاب ہے۔ دنیا میں کیا عذاب ہے کہ لوگوں کی نظر میں انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے جو کسی کی غیبت کرتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فتنہ فساد برپا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے معاملات، پھر آگے قبر میں بھی اس کا عذاب ہے، جہنم میں بھی اس کا عذاب ہے، اور میدان محشر میں اور حساب کتاب میں اس کے لیے سختی ہوگی۔ تو ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، بہتان سے بچیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹا سا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہے جب تک توبہ نہ کر لے، جب تک توبہ کے ساتھ ساتھ اس سے معافی نہ مانگ لیں، اس وقت تک معافی نہیں۔ اور کل بروز قیامت اس کا حساب سخت ہوگا، اور ہاں ایسا شخص آئے گا جس کے اعمال پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، جس کے پاس پہاڑوں کے برابر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، تو اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیسے
کہ اس نے جس کی غیبت کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دے گا، جس کی اس نے غیبت کی ہوگی، جس کو اس نے گالی دی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ادھر سے نیکیاں اٹھا کر جس کو گالی دی ہوگی اس کو دے دے گا۔ تو اسی طرح سے جو وہ کسی کی حق تلفی کرے گا کل بروز قیامت اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اب وہ غور کریں کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بھی کہتے ہیں، اور کل بروز قیامت وہ مفلس ہوں گے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل بروز قیامت نہ درہم سے اور نہ ہی دیناروں سے، نہ مال و دولت سے، نہ ہیرے جواہرات سے، ان چیزوں کے ذریعے حق نہیں ادا کروانا، بلکہ انسان کی نیکیوں سے۔ اب اگر اس کے پاس نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی اس نے حق تلفی کی ہوگی ان کے گناہ اس کے سر ڈال دے گا۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم نے کسی کی غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، بہتان باندھا ہے یا کوئی بھی گناہ کیا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، تو یہیں پر رہتے ہوئے ان سے معافی بھی مانگ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ کریں۔ وہ مالک ہے، وہ انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں غیبت جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔